ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم، صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حضرات، میں نے ابھی قرآن کریم میں سے جس مختصر سی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس پر کچھ گفتگو کرنے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرات اہل سنت والجماعت کے مطابق سب سے پہلے اسی جشن عید میلاد النبی کے شامیانے تلے بیٹھے بیٹھے گنبد خضرا کے جانب لگا کر بھیگ دینے والے داتا و آقا انیس الغریبین مراد المشتاقین جان عالمین طہ و یاسین انیس بے کساں چارہ سرنا فخر رسولہ مالکی نواں سیاہ لاوکا محمد ربی الفداق بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نثار فرمائے. پڑھیں درود شریف: اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم کما تحب و ترضی وسلیہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا الہی جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، یا الہی جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، تجھ پہ شہدا تیرے محبوب پہ قربان رہے، تجھ پہ شہدا تیرے محبوب پہ قربان رہے. شامیانہ پرے جبریل کا ہو تربت پر، کشتہ عشق محمد کی یہی پہچان رہے. کچھ رہے یا نہ رہے، بس یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے. حضرات، دنیا میں سب سے قیمتی چیز وہ ایمان ہے، وہ ایمان ہے. ایمان سے قیمتی چیز کوئی نہیں. اور اگر ایمان کی سلامتی کے ساتھ آدمی دنیا سے رخصت ہوا تو یقیناً کامیاب و کامرا ہوا. اور ایمان کی سلامتی مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں ہے. مصطفیٰ جان رحمت کی سچی محبت اگر ہے، یقیناً دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب. دنیا و آخرت کی کامیابی کی ضمانت مصطفیٰ جان رحمت کی محبت. اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام رضا فاضل بریلوی نے ارشاد فرمایا: انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. حضرات، یقیناً آپ سارے لوگ قابل مبارکباد ہیں. یقیناً آپ حضرات کے دلوں میں مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا چراغ جل رہا ہے. اس لیے آپ نے دامے درمے قدمے سخنے حصہ لے کر اس جشن عید میلاد النبی کی محفل سجایا، اور اس محفل کو کامیاب بنانے کے لیے آپ حضرات نے محفل میں شرکت فرمائی. یقیناً یہ آپ کے مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کی دلیل ہے، اور یہی محبت دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی کام آتی ہے. اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں. اگر اللہ کے محبوب سے محبت آپ کرتے ہیں تو یقیناً اللہ کے محبوب سے محبت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اسی لیے تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے: میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. تو حضرات، مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا تو مصطفیٰ جان رحمت کو وہ اختیارات دیا جو کسی نبی کو نہیں دیا، وہ اختیارات دیا جو کسی نبی کو نہیں دیا. مصطفیٰ جان رحمت کو وحدہ لا شریک نے مختار کل بنا.
اسی لیے تو حضور تاج الشریعہ ارشاد فرماتے ہیں جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت عبا کر دے. نبی مختار کل ہے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے. نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے. کوئی نبی ایک معجزہ لے کے آیا، کوئی دو معجزہ لے کے آیا، کوئی متعدد معجزے لے کے آیا، لیکن مصطفیٰ جان رحمت سراپا معجزہ بن کے دے. جب کبھی جس طرح کے معجزے کی دکھانے کی ضرورت پڑی، آقا مدینہ راحت قلب و سینہ نے اس طرح کا معجزہ دکھایا. جب کفار مکہ نے جادوگر معاذ اللہ سمجھ کر جادوگر کہنا شروع کیا، اور ان لوگوں نے سوچا کہ جادوگر کی جادوگری صرف زمین پر چل سکتی، آسمان پر نہیں چل سکتی، تو ان لوگوں نے مصطفیٰ جان رحمت کے سامنے آسمان کے چاند کو دو ٹکڑے کرنے کی تجویز رکھی. مصطفیٰ جان رحمت نے انگلیوں کا اشارہ فرمایا، آسمان کا چاند دو ٹکڑے ہو گیا. حضرات مصطفیٰ جان رحمت کے اختیارات کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ اور مصطفیٰ جان رحمت کو وحدہ لا شریک نے تمام چیزوں کا مالک بنا دیا. خالق وحدہ لا شریک، اور تمام چیزوں کا مالک وحدہ لا شریک نے مصطفیٰ جان رحمت بنا دیا. خود آقا کائنات ارشاد فرماتے ہیں اللہ موتیانہ قاسم، اللہ عطا کرنے والا اور میں بانٹنے والا ہوں. جب جس وقت جس طرح کی ضرورت پڑی اس طرح کی عطا سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ نے کیا. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ایک دفعہ کا واقعہ ہے، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی صحابیوں کے ساتھ اپنے ایک صحابی ابو الحیثم کے گھر تشریف لے گئے. جب تشریف لے گئے تو ان کے گھر جب پہنچے تو ان کے خوشیوں کی انتہا نہ رہی، اس لیے کہ صحابی رسول تھے، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ سے سچی محبت کرتے، سچی محبت کرتے تھے. اور وہ یہ چاہتے تھے کہ کبھی سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ کرم فرمائے میرے گھر میں تشریف لے آئے. سنا ہے کہ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے میرے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. تو وہ چاہتے تھے، لیکن اتفاق کی بات ہے جب سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ ان کے گھر پہنچے تو ان کے گھر میں جو کچھ کھانے پینے کا سامان تھا، سارے کھانے پینے کے سامان کو انہوں نے اپنے پڑوسیوں میں تقسیم کر دیا. سچے لوگ تھے، صحابی رسول تھے، انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں سچائی پیش کرتے ہوئے فرمایا سرکار ابھی کچھ دیر پہلے جو کچھ میرے گھر میں تھا کھانے پینے کا سامان، میں نے سارے کھانے پینے کا سامان اپنے پڑوسیوں میں تقسیم کر دیا. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ نے ارشاد فرمایا، ان کی دلجوئی فرمائی کہ اس میں کون سی پریشانی کی بات ہے، جو کیا تم نے اچھا کیا. اس لیے کہ جبریل نے جب مجھ کو پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں بتانا شروع کیا تو مجھ کو یہ گمان ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسی وراثت میں شریک ہو جائے. تم نے جو کیا اچھا کیا، لیکن دل ہی دل میں ابو الحیثم پریشان تھے کہ آج اگر میرے گھر میں کچھ کھانے پینے کا سامان ہو. اس وقت جو تھا وہ بہت پرانا دور تھا، کوئی چیز جلدی سے ملتی بھی نہیں تھی. تو ان کے دل کے اندر ایک ارمان پیدا ہوا کہ اگر کچھ ہوتا تو میں میرے آقا کی خدمت کرتا، کچھ کھلاتا پلاتا اور کچھ ان کی خدمت کرتا. صدمہ ہونے لگا دل میں.
صدمہ دل میں ہونے لگا، سرکار مدینہ کی دل جوئی کے باوجود جب صدمہ ہوا تو سرکار مدینہ نے اس کو بھاپ لیا۔ بھاپ لینے کے بعد سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ تمہارے صحن میں ایک کھجور کا درخت ہے، اگر تم کہو تو اس کھجور کے درخت سے کچھ خوشے حاصل کر لیے جائیں کھجور کے، اور اس کو جو ہے کھا لیا جائے۔ تو حضرت ابوالہیثم نے کہا سرکار میرے باپ ماں آپ پر قربان جائیں، برسوں سے یہ درخت سوکھ چکا ہے، یہ پھل نہیں دیتا، یہ پھل نہیں دیتا۔ اگر آپ اس سے کچھ خوشے حاصل کرنا چاہیں ضرور حاصل کریں، اس لیے کہ صحابی تھے، جانتے تھے رسول کے اختیارات بھی جانتے تھے کہ رسول اگر چاہے تو اس سوکھے درخت میں بھی جو ہے بہار آ سکتا ہے، اور اس سوکھے درخت میں بھی جو ہے کھجور کے خوشے نکل سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ نے ارشاد فرمایا ایک پیالے میں پانی لاؤ۔ ایک پیالے میں پانی لایا گیا، حضرت علی نے لایا، لانے کے بعد سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ نے اس پیالے سے پانی لے کر کلی کیا، اور کلی کر کے اس سوکھے ہوئے کھجور کے درخت کے جڑ میں ڈال دیا، اور سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ کے کلی کے پانی پانے کی وجہ سے وہ درخت جو ہے سرسبز شاداب ہو گیا، اور فوراً اس کے اندر خوشے نکل آئے، اور سرکار نے خوشے اس سے جو ہے نکلوایا، اور نکلوانے کے بعد تناول فرمایا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ ہمیشہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ نے اپنے غلاموں کی دل جوئی کی، اور سرکار مدینہ جب جس طرح کے معجزے کی ضرورت پڑی اس طرح کا معجزہ دکھایا۔ ایک بار حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد سرکار مدینہ کی دست بوسی قدم بوسی کیا، اور دست بوسی قدم بوسی کرنے کے بعد گفتگو کیا، اور گفتگو سے ان کو یہ اندازہ ہوا کہ سرکار مدینہ بھوکے ہیں، سرکار مدینہ بھوکے ہیں۔ جب یہ اندازہ ہوا تو وہ کیا کیے کہ اپنے گھر آئے، اپنے گھر آئے۔ گھر آنے کے بعد پوچھا اپنی بیوی سے، میں نے سرکار سے گفتگو کیا، اور گفتگو سے جو ہے یہ اندازہ ہوا کہ سرکار بھوکے ہیں، گھر میں کچھ کھانے پینے کا سامان ہو تو پھر جو ہے تم تیار کرو، میں سرکار کی بارگاہ میں لے کے پیش کروں گا۔ تو ان کے اہلیہ نے کہا کہ ایک گھریلو بکری ہے یہ، اور کچھ جو کے دانے ہیں، کچھ جو کے دانے ہیں، میں اس جو کے دانے کو پیستی ہوں، پیس کے جو ہے آٹا بناتی ہوں، آٹا بنا کے اس کی روٹی بنا کر، اور اس بکری کو ذبح کر کے اس کا سالن بنا کر سرکار کی بارگاہ میں بھیجا جائے گا۔ تو حضرت جابر نے بکری کو ذبح کیا، بکری کو ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد ان کی اہلیہ نے وہ دانے کو پیسا، اور پیسنے کے بعد اس سے جو ہے آٹا بنا، آٹا بنانے کا روٹی بنا، روٹی بنانے کے بعد یہ سالن بن گیا، بکری ذبح کر کے گوشت کا سالن بن گیا۔ سالن بن جانے کے بعد اس سالن میں روٹی کو ڈال کر سرید بنایا گیا۔ عرب کا جو ہے بہت مرغوب کھانا سرید ہوتا ہے، جو بکرے کے گوشت کے شوربے میں اس کو جو ہے ڈال دیا جاتا ہے، روٹی کو تو ڈال دیا، ڈالنے کے بعد سرید بنا، سرید بنانے کے بعد حضرت جابر کو دیا کہ لے جائیے سرکار کی بارگاہ میں اس کو پیش کر دیجیے، لے جائیے سرکار کی بارگاہ میں تو پیش کر دیجیے۔ جابر اٹھتے ہیں اور سرید والا برتن اٹھاتے ہیں، اور اٹھانے کے بعد سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں۔ لے جانے کے بعد سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ رحمت اللہ عالمین سرکار اکیلے کیسے کھانے گے؟ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ نے فرمایا جاؤ تمام صحابہ کو بلا لاؤ، جاؤ تمام صحابہ کو بلا لاؤ۔
جابر تمام صحابہ کو بلا لیے. بلا لینے کے بعد سرکار مدینہ رات قلب و سینہ نے ارشاد فرمایا تھوڑے تھوڑے آتے جاؤ اور کھاتے جاؤ، بھر پیٹ کھاتے جاؤ. سرکار مدینہ رات قلب و سینہ نے کچھ پڑھا اور پڑھ کر جو اللہ نے چاہا پڑھا، پڑھ کے دم کیا اور دم کرنے کے بعد تھوڑے تھوڑے صحابہ کرام آتے گئے اور کھاتے گئے، آتے گئے اور کھاتے گئے، آتے سب پیٹ بھر کر، سب پیٹ بھر کر کھا لیے. اور کھا لینے کے بعد سرکار مدینہ رات قلب و سینہ نے سارے صحابہ کرام کو تاکید فرما دیا تھا کہ کوئی ہڈی کو نہ توڑے. کسی نے ہڈی نہیں توڑا اور سب کھا پی کے چلے گئے. اس کے باوجود بھی کھانا بچ گیا. سرکار مدینہ رات قلب و سینہ نے ارشاد فرمایا تمام ہڈیوں کو اکٹھا کرو. تمام ہڈیوں کو اکٹھا کیا گیا اور سرکار مدینہ رات قلب و سینہ نے ان ہڈیوں پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھنے کے بعد جو اللہ نے چاہا پڑھا، پڑھ کے دم کیا اور دم کرتے ہی وہ بکری جو ہے کان ہلاتی ہوئی وہاں سے اٹھی. تو پھر سرکار مدینہ رات قلب و سینہ نے حضرت جابر کو دیا، یہ لو یہ تمہاری بکری ہے. اس بکری کو وہ لے کر اپنی اہلیہ کے پاس جاتے ہیں اور اہلیہ دیکھنے کے بعد تعجب کرتے ہیں اسی بکری کو تو آپ نے ذبح کیا تھا، ذبح کر کے اس کا سالن بنایا تھا، یہ بکری کہاں سے پھر آ گئی آپ کو؟ تو پھر سارا واقعہ بتایا. سرکار مدینہ رات قلب و سینہ نے تمام ہڈیوں کو جمع کر کے اس پر ہاتھ رکھا اور کچھ پڑھ کر اللہ نے جو چاہ پڑھ کر دم کیا اور دم کرنے کے بعد سرکار مدینہ دم کرنے کی وجہ سے بکری کان ہلاتی ہوئی بکری کھڑی ہو گئی. سرکار مدینہ نے مجھ کو اس بکری کو دیا تو انہوں نے کہا خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے یہ وہی بکری ہے جس بکری کو ذبح کیا، جس بکری کو ذبح کیا یہ وہی بکری ہے. یقیناً میرے آقا اللہ کے سچے رسول، میرے آقا اللہ کے سچے رسول ہیں. حضرات سرکار میں جب کبھی جس طرح کے معجزے کی ضرورت پڑی سرکار مدینہ نے معجزہ دکھایا، سراپا معجزہ بنا کر مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ نے بھیجا. جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کرے. نبی سے سچی محبت کرو، ادنا ہو تو اعلیٰ ہو جاؤ گے، قطرہ ہو تو دریا ہو جاؤ گے، اور اگر ذرہ ہو تو آفتاب بن کے چلتے ہو. نبی سراپا برکت ہی برکت ہے. اس طرح کے سینکڑوں واقعات حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں. ایک واقعہ کے راوی حضرت انس ہے. وہ جو ہے حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرے والد سوتیلے والد حضرت ابو طلحہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ کے بارگاہ میں تشریف لے گئے. جب گئے وہاں جانے کے بعد سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ سے ملاقات کی، بات کیا. بات کرنے کے بعد ان کو بھی اندازہ ہوا کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ بھوکے ہیں. سیدھے گھر آئے. گھر آنے کے بعد اپنی اہلیہ کو پوچھا کہ گھر میں کوئی کھانے پینے کی چیز ہے؟ مجھے ایسا اندازہ لگتا ہے کہ سرکار بھوکے ہیں، اگر کچھ کھانے پینے کی چیز ہو تو دو، میں سرکار کی بارگاہ میں لے کے پیش کروں گا. تو ام سلیم ان کے اہلیہ جو ہے انہوں نے کہا کہ چند روٹیاں ہیں، چند جو کی روٹیاں ہیں، آپ اسی کے لیے دوپٹہ میں باندھ کے انہوں نے جو ہے چند روٹیاں دیا، چند روٹیاں دوپٹہ میں باندھ کے دیا اور کہا کہ انس کو دو، وہ لے جا کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کرے. حضرت انس وہ روٹی کو دوپٹے میں باندھ کر سرکار کی بارگاہ میں پہنچے. سرکار نے ارشاد کیا کیا تم کو ابو طلحہ نے بھیجا؟ نبی تھے. حضرت انس نے کہا مجھ کو میرے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجا. کیا کچھ کھانا دے کر بھیجا؟ کہا کچھ روٹیاں دے کر بھیجا. تو پھر سرکار مدینہ رات
وسیلہ نے ارشاد فرما کہ اے صحابیوں چلو ابو طلحہ کے گھر چلو، چلو ابو طلحہ کے گھر چلو. تو سب لوگ گئے اور حضرت آگے آگے غلامانہ حیثیت سے جا کے پہلے بتا دیا. سرکار مدینہ رات المدینہ صحابہ کرام سمیت یہاں تشریف لا رہے ہیں. جب یہ سنا حضرت ابو طلحہ پریشان ہوئے. پریشان ہونے کے بعد اپنی اہلیہ کو کہا جا کے سرکار مدینہ رات المدینہ اپنے صحابہ کے ساتھ یہاں تشریف لا رہے ہیں. ہمارے گھر میں تو صبح روٹیوں کا اور کچھ ہے نہیں. انہوں نے کہا گھبرانے کی ضرورت ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میرے آقا مختار کل ہے، وہ جب تشریف لا رہے ہو خود ہی ان کے کھانے کا انتظام کریں گے. گھبرانے کی ضرورت ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. پھر حضرت ابو طلحہ نے استقبال کیا صحابہ کرام کا اور آقا کائنات کا استقبال کیا. سرکار مدینہ رات المدینہ ان کے گھر میں تشریف فرما ہونے کے بعد فرمایا جو کچھ تمہارے گھر میں کھانے پینے کا حالات دو انہی روٹیوں کو بنا کے کیا گیا. سرکار مدینہ رات المدینہ نے ارشاد فرمایا ان روٹیوں کو چور دو، مسل دو، چور دو. چور دیا گیا. اس میں گھی کا ڈبہ جو ہے ان کے گھر میں تھا. جب ابو کے گھی کا ڈبہ اس میں ڈال دیا گیا. ڈال دینے کے بعد اس کو سرید بنا دیا گیا. سرید بنا دینے کے بعد جو ہے سرکار مدینہ رات المدینہ نے کچھ پڑھا، ہاتھ رکھ کر اس پر کچھ پڑھا اور پڑھنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ 10 صحابہ کرام کو بلاؤ، آتے جاؤ اور گھر پیٹ کھاتے جاؤ. 10 صحابہ کرام آتے گئے اور کھاتے گئے. انس فرماتے ہیں میں جھانک کر دیکھ رہا تھا کہ کہیں جو ہے وہ جو ہے مالیدہ کم تو نہیں ہو رہا. دیکھا جتنے کا اتنے ہی ہے. لوگ آتے گئے کھاتے گئے یہاں تک کہ 70 یا 80 صحابہ کرام تھے. سب نے کھا لیا. کھا لینے کے بعد بھی جو ہے وہ جو ہے مالیدہ بچ گیا. جو ہے سرکار مدینہ رات المدینہ نے بھی تناول فرمایا، گھر والوں نے بھی کھایا. گھر والوں نے کھانے کے بعد پھر بھی جو ہے وہ مالیدہ بچ گیا. یہ سرکار سے سچی محبت کرو، یقیناً دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب. دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت مصطفیٰ جان رحمت سے محبت میں ہے. تو مصطفیٰ جان رحمت سے سچی محبت کرو گے. ادنا ہو تو آنا ہو جاؤ، قطرہ ہو کے دریا ہو جاؤ گے، ذرہ ہو کے تو آفتاب بنو گے. اس لیے کہ سرکار مدینہ رات المدینہ مصطفیٰ جان رحمت اللہ کے محبوب ہے. اور اسی لیے مصطفیٰ جان رحمت اگر راضی ہے، اسی لیے تعالیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ جان رحمت اگر راضی ہو جائے. آج پوری دنیا میں اگر سرکار مجاہد ملت کا نام دیا جا رہا ہے صرف اس بنیاد پر سرکار مجاہد میں سچے عاشق رسول سچی محبت ان کے دلوں کے اندر. مولانا فرقان رضا صاحب نے آپ کو بتایا سرکار مجاہد ملت کون سے محبت سچے عاشق ہیں سرکار مجاہد ملت. اور سرکار مجاہد ملت کی مقبولیت مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں بڑی مقبولیت تھی. ایک کتاب ہے جس کا نام میرے مجاہد ملت ہے. مولانا عبدالباب صاحب لکھے ہیں سرکار مجاہد ملت کے آخری حج کا واقعہ. اس میں لکھا انہوں نے کہ 1980 میں سرکار مجاہد ملت جو حج میں تشریف لے گئے تھے ان کی ابتدا میں نماز کی بنیاد پر مناظرہ ہوا. تو بہت تفصیلی بات ہے. مناظرہ ہوا، ان کو واپس کر دیا گیا، ان کو حج کرنے نہیں دیا گیا اور تمام آفس میں ان کی تصویر بھیج دی گئی اور یہ پابندی لگا دی گئی کہ یہ دوبارہ سعودیہ میں انٹری نہیں کر پائے.
پھر جب 80 کا یہ معاملہ ہے، 81 کا سال ہوا تو سرکار مجاہد ملت جو ہے پھر حج کے لیے اپلائی کیے اور منظور ہو گیا. حج میں جانا جو ہے ان کا فائنل ہو گیا، حج میں جانا فائنل ہو گیا. حج میں تشریف لے گئے اور لے جانے کے بعد حج سے فراغت کے بعد مدینہ شریف تشریف لے گئے. کوئی 7 دن تک سرکار مجاہد ملت ان مولانا لوگوں کے ساتھ، مولانا ابو طواب اور علامہ عاشق رحمان وغیرہ ان لوگوں کے ساتھ جو ہے حاضری دیتے رہے. 7 دن کے بعد سرکار مجاہد ملت کو مصطفیٰ جان رحمت کے عشق و محبت میں مچلنا تھا اور اپنی مقبولیت کا اندازہ کرنا تھا سرکار کی بارگاہ میں. سرکار کی محبت میں مچل گیا اور مچلنے کے بعد فرمایا کہ تم لوگ جاؤ معاہدے شریف میں حاضری دو، میں جو ہے دور سے حاضری دیا کروں گا. 3 دن تک دور سے حاضری دیے، معاہدے شریف کے سامنے رہ گئے. 3واں دن آیا تو سرکار مجاہد ملت نے خود سے فرمایا کہ ہو سکتا ہے یہ زندگی کا آخری حاضری، ابھی کی حاضری زندگی کا آخری حاضری ہو، چلو ہم لوگ سب جا کے حاضری دیتے ہیں. اور آخری حاضری ہی تھی. اس کے بعد سے دوسرے دن کی فلائٹ بھی چلے آئے، پھر آنے کے بعد ان کا وصال ہو گیا تو وہ آخری حاضری تھی. تو آخری حاضری میں جب گئے مولانا ابو طواب کا اپنا آنکھوں دیکھا حال لکھتے ہیں، فرماتے ہیں معاہدے شریف کے سامنے سرکار مجاہد ملت کھڑے ہو کر ایسا دار و قطار ہو رہے تھے کہ معلوم ہوتا ہے کہ آنکھوں کا سیلاب ہے جو ختم نہیں ہوا. سسک کے رو رہے اور ایسا لگتا ہے کہ سرکار مجاہد ملت سرکار مدینہ رات اگر مدینہ کے بارگاہ میں کچھ آدمی پیش کر رہے ہیں. اس طرح کرتے کرتے چند لمحے کے بعد مولانا ابو طواب صاحب کی ارشاد میں میں اور میرے ساتھ جو علامہ عاشق رحمان صاحب کے لوگ تھے، سب لوگوں نے کیا دیکھا؟ گنبد خضرا کے حجابات اٹھ گئے. سرکار مدینہ رات کا وسیلہ تشریف لے آئے بنفس نبی اور سرکار مجاہد ملت کو سینے سے لگا کر جو ہے سرکار مدینہ رات کا وسیلہ نے ارشاد فرمایا حبیب الرحمان تم نے کیسے سوچ لیا تم نہیں آ پاؤ گے؟ جس کو میں بلاتا ہوں کوئی نہیں روک سکتا. سبحان اللہ. ان کو میں بلایا کوئی روک سکا؟ یہ سرکار مجاہد ملت کی مقبولیت سرکار مدینہ رات کا وسیلہ کی بارگاہ میں یہ مقبولیت ہے. سرکار مجاہد ملت کے صدقے میں سرکار مجاہد ملت کے غلاموں نے مصطفیٰ جان رحمت کی زیارت کی. آج بھی مصطفیٰ جان رحمت جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، قیامت تک جس کو چاہتے ہیں نوازتے. اسی لیے تو کہا جاتا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و بہت پہ نہیں میرا. جہاں مالی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختارے کو نہیں جس کو جو چاہے عطا کر دے. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا رب جلیل شاکر بڑا پانا لگا ذکر. ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا، مصطفیٰ جان رحمت کے ذکر کو بلند کیا. اتنا بلند کیا کہ تعریف کرنے والے تعریف کرتے کرتے تھک گیا اور تھکنے کے بعد سب نے یہی کہہ کر قلم روک دیا لا یمکن خدا بزرگ. یعنی آپ کی تعریف و توصیف ممکن ہی نہیں ہے. خدا کے بعد اگر کسی کا مرتبہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک ہے یعنی محبوب و بہت نہیں میرا تیرا. مصطفیٰ جان رحمت سچی محبت کیجیے. ادنا ہو تو اعلیٰ ہو جائیے، کترا ہو تو دریا ہو جائے، زیادہ ہو تو آپ کا ہو جائے. یقیناً اسی سچی محبت کا نام مطلب کیا رہا ہے. اعلیٰ حضرت نے مصطفیٰ جان رحمت سے سچی محبت کرنا سکھایا ہے. آپ مسلک کے اعلیٰ حضرت ایک جملے میں اگر سننا چاہتے ہیں تو پھر علماء فرماتے ہیں رب کے منشا کے مطابق مصطفیٰ جان رحمت کی تعظیم و توقیر کرنا. یہی مسئلہ کیا حضرت ہے، یہی مسئلہ کیا حضرت ہے. اعلیٰ حضرت مصطفیٰ جان رحمت سچی محبت کرنے کا طریقہ بتایا. طریقہ سے آج ہمارے دلوں کے اندر اگر مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا چراغ جل رہا یقیناً سرکار اعلیٰ حضرت کی جیسے سرکار اعلیٰ حضرت نے
اپنے مسلک کی ترویج و اشاعت کے لیے سرکار مجاہد ملت کا انتخاب فرما کر انہوں نے اپنے مسلک کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا. سرکار مجاہد ملت نے زندگی کے آخری لمحے تک ہندوستان، میرے ہندوستان، جہاں کہیں جب کبھی ضرورت پڑی سرکار مجاہد ملت نے مسلک اعلیٰ حضرت کے جھنڈے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہیے. یہی روح ایمان، جانے ایمان، بنیاد ایمان، مصطفیٰ جانے مجھے محبت آپ کے دل کے اندر ہو. یہی جو ہے ایمان کا اثر ہے اور ایمان کی جڑ جو ہے مصطفیٰ جانے رحمت محبت. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مصطفیٰ جانے سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسلک اعلیٰ حضرت پر ہم سب کو مرتے دم تک قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا